بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 19ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کریں گے، اور اس پارے میں ہمیں سورہ فرقان کی جو باقی آیات ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر آخر تک، اور پھر اس میں پھر سورۃ الشعراء مکمل صورت ہے، اور تیسری صورت سورۃ النمل ہے جس کی 59 آیات اس پارے میں ہیں اور باقی اگلے پارے میں۔ تو آئیے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں سورۃ الفرقان کی جو باقی آیات کے بارے میں۔ کچھ ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم تیسرے پیراگراف سے بات کریں گے کہ جس میں آیت نمبر 35 سے 44 تک مشرکین مکہ کو انبیاء کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، پھر قوم نوح، پھر عاد و سمود، پھر اصحاب الرس، اور اس کے بعد پھر قوم لوط کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح منکرین قیامت تھے اور رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اور قریش کے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی بیماری کی تشخیص کی گئی اور ان لوگوں کو اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، انہیں جانوروں سے تشبیہ دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف یعنی چوتھے پیراگراف میں 45 سے لے کر 54 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے آفاقی اور انفسی دلائل سے دعوت و تبلیغ کی جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اور آیات نمبر 55 سے لے کر 62 تک ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل، حمد اور تسبیح و سجود کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کے اس بات پر کام جاری رکھنے کی تاکید کی گئی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور آخری پیراگراف میں آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک بد کردار مشرکین کو بتایا گیا کہ وہ اپنے کردار پر غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص صحابہ کے کردار پر غور کریں، اس کو دیکھیں۔ اور یہاں پر اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ ایمان لا کر اپنے اندر جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 12 جامع صفات بیان کی ہیں، ان کی عبادات، ان کا طرز تبلیغ، ان کا خوف قیامت، مالی معاملات، ان میں اعتدال، توحید پر ان کی ثابت قدمی، زنا، قتل، جھوٹی گواہی اور لغویات جیسے گناہوں سے اجتناب، آیات الہی پر غور و فکر، توجہ اور اپنے اہل عیال کے بارے میں ان پر فکر مندی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو ان جامع آیات سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی شخصیت ہمہ صفت ہوتی ہے، ہمہ جہت ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ زمین پر عاجزی سے وہ چلتے ہیں، جاہل لوگوں سے الجھنے پر سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے پناہ کی دعائیں مانگتے ہیں، مالی معاملات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بخل اور اسراف سے بچتے ہیں، اللہ کی دعا کے ساتھ کسی اور سے دعا نہیں کرتے ہیں، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، لغو اور بیہودہ باتوں سے باوقار طریقے سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں، اندھے اور بہرے نہیں ہوتے، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آخری آیت میں انہیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن جو لوگ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کر کے دوزخ میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پہ سورۃ الفرقان مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ الشعراء۔ تو سورۃ الشعراء کو ہم 10 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو تمہیدی پیراگراف ہے جس میں دلائل ربوبیت، تعارف قرآن پر مشتمل ہے، اور اسی طرح آخری حصہ بھی تعارف قرآن پر مشتمل ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی کا ذکر کیا گیا، اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء پر قریش کو دھمکی دی گئی، فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون۔ اور دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، عزیزیت
اور رحیمیت کے دلائل پیش کیے گئے، اور انسان کو دعوت فکر دی گئی کہ وہ زمین پر غور کرے کہ زمین میں انسان کو نباتات کے ذریعے سے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل فراہم کی جاتی ہیں، اور یہی زمین انسان کی قبر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیزیت اور صفت رحیمیت کے دلائل فراہم کیے گئے۔ اور آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک تیسرے پیراگراف میں قصہ موسیٰ فرعون کے تاریخی دلائل پر مشتمل ہے، اور تفصیل سے یہ بتایا گیا کہ فرعون آل فرعون کی ہلاکت سے اللہ تعالیٰ کی عزیزیت کا تاریخی ثبوت فراہم کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات سے اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کو ثابت کیا گیا۔ اور اس طرح اس پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مکالمہ پیش کیا گیا جو حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں کو جو حکم دیا گیا تھا کہ جائیں اور فرعون کے پاس یہ دعوت لے کر جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اس نے پھر ان کے ساتھ مکالمہ کیا، اور مکالمے کے ذریعے سے پھر اس نے چاہا کہ ان کو وہ ناکام کر دے، اور پوری طرح اس نے کوشش کی اور جادوگروں کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس میں وہ ناکام ہوا۔ اور چوتھے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 69 سے 104 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات عزیزیت اور رحیمیت کو پیش کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والد اور اپنی قوم سے مباحثہ کیا کہ تم کیا پوچھتے ہو؟ مورتیاں؟ سوال کیا کیا یہ مورتیاں کان رکھتی ہیں؟ کیا نفع نقصان پہ قدرت رکھتی ہیں؟ جواب ملا کہ ہم باپ دادا کو اسی طرح ہم نے پایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو اپنا دشمن قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائی کہ میرا رب خالق و ہادی ہے، مطعم ہے، ساقی ہے، شافی ہے، شفا دیتا ہے، محیی اور ممیت ہے، اسی سے قیامت کے دن خطاؤں کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے حکم عطا کر اور صالحین کے ساتھ ملا دے، بعد والوں میں سچی ناموری عطا کر جنت کا وارث بنا، میرے والد کو معاف کر دے۔ وہ گمراہ ہے، قیامت کے دن کو رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن مال و اولاد کام نہیں آئیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ قیامت کے دن عقیدہ توحید پر یکسو رہنے، قلب سلیم ہی کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن جنت متقین کے قریب ہوگی اور دوزخ غاوین یعنی بہکے ہوئوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ پانچویں پیراگراف میں آیت نمبر 105 سے لے کر 122 تک قصہ نوح بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات عزیزیت اور رحیمیت کو ثابت کیا گیا۔ قوم نوح مشرک تھی، 5 بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، سیاسی طور پر بڑی با اثر تھی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی تھی، قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، یہی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت تھی۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، اور بقیہ تمام کافروں کو غرق کر دیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور یہی اللہ تعالیٰ کے عزیز ہونے کا ثبوت ہے۔ اور چھٹے پیراگراف میں قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات عزیز اور رحیم کو ثابت کیا گیا۔ اور آیات 141 سے لے کر 159 تک قصہ سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور یہاں پر بھی ان دونوں صفات عزیز اور رحیم کو ثابت کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 160 سے لے کر 175 تک قوم لوط کا واقعہ بیان کر کے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں آیت نمبر 176 سے لے کر 191 تک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یعنی اصحاب الایکہ ان کا واقعہ بیان کر کے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات عزیز اور رحیم کو ثابت کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آخری پیراگراف میں اس میں بھی ہمیں قرآن کا مزید تعارف ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور تسلی دی گئی، اور قریش مکہ کو پچھلی قوموں کی طرح عذاب کی دھمکی دی گئی کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، روح الامین اسے لے کر آئے ہیں، نزل بہ الروح الامین، اور وہی رب العالمین ہے جو عزیز ہے، جس نے ماضی میں کئی ناشکری قوموں کو ہلاک کیا، وہی رب العالمین ہے جو رحیم بھی ہے،
جس نے اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کو بچایا، ان شکر گزاروں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ یہ قرآن کوئی شیطانی کلام نہیں ہے، وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ قرآن شاعری بھی نہیں ہے۔ شاعر لوگ تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت شاعر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو منذر ہیں، یعنی خبردار کرنے والے، لہذا جلد سے جلد ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خبردار کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہلاکت اقوام کا ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ منذر، خبردار کرنے والے رسولوں کی بعثت کے بغیر قومیں ہلاک نہیں کی جاتی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور آخر میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید دعا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ دعا میں شرک کرنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اور اس طرح یہ سورۃ شعراء بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورۃ النمل ہے، اور اس کو بھی ہم مضامین کے لحاظ سے 8 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے جو 6 آیات ہیں اس میں قرآن کریم کا ایک تعارف بھی کہہ لیجئے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنوں اور کافروں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ طاسین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ مومن نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اندھے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کے لیے بری سزا ہے، آخرت کا خسارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن علیم و حکیم ہستی کی طرف سے دے رہے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں قصہ موسیٰ بیان کیا گیا، اور اس میں توحید حاکمیت کی دعوت دی گئی اور طاغوت کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں آگ مجھے نظر آ رہی ہے، کوئی خبر یا آگ لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرمی حاصل کر سکو۔ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ مبارک ہے وہ شخص جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پھر یہ آواز انہوں نے سنی کہ میں اللہ ہوں، زبردست اور دانا، لاٹھی پھینکو تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر نہیں گھبراتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، اور جیب میں ہاتھ داخل کرو چمکتا ہوا نکلے گا۔ 9 نشانیاں عطا فرمائیں، فرعون اور اس کی فاسق قوم کی طرف ان 9 آیات کو لے جانے کا حکم دیا گیا۔ آل فرعون نے کھلی کھلی نشانیوں کو جادو کہا، ظلم و غرور سے انکار کیا، حالانکہ دل قائم ہو چکے تھے۔ یہ مفسد قوم تھی، برے انجام سے دوچار ہوئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ تیسرے پیراگراف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت عرضی اور ان کی حکومت الہیہ، توحید حاکمیت اور ان کے جذبہ تبلیغ اسلام پر روشنی ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کو علم دیا، دونوں نے اس فضیلت پر شکر ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان ہوئے، انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئیں۔ حضرت سلیمان کے لیے جن، انس اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک دن کوچ کر رہے تھے کہ چونٹی کے بل پر پہنچے تو چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ بل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کے لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ مجھے قابو میں رکھ، تاکہ تیرے احسان کا میں ہمیشہ شکر ادا کرتا رہوں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوا، ایسا عمل کروں جو تجھے منظور ہو۔ ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، دعا فرمائیں کہ اپنی رحمت سے مجھے صالحین میں شامل فرما دے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو جائزہ لیا تو ایک جاسوس پرندہ یعنی ہدہد کو غائب پایا۔ فرمایا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، اگر معقول وجہ نہ بتائی تو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے بتایا کہ میں نے یمن کی قوم سبا کے متعلق وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ تو ہدہد نے بتایا کہ وہاں ایک عورت حکمران ہے، ہر قسم کے سر و سامان اور تخت عرش عظیم اس کے پاس ہے، اور اس کی قوم اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، عرش عظیم تو اللہ کا ہے۔
در حقیقت عرش عظیم کا مالک تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا نہیں، یعنی دوسرے ذرائع سے ہم تصدیق کریں گے، تو یہ میرا خط لے جاؤ اور انجان طریقے سے ڈال دو۔ پھر ان کا رد عمل دیکھو، اور اس خط میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ سے آغاز ہوا، مجھ پر بالادستی علو نہ جتاؤ اور مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ سبا نے سرداران قوم سے مشورہ مانگا، انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو جب بھی جیسا آپ چاہیں، اس لیے کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہو، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، تمہارا تحفہ ہدیہ تمہیں ہی مبارک ہو، یہ تحفہ واپس کرو۔ حضرت سلیمان نے واپس کر دیا، اور حضرت سلیمان نے دھمکی دی کہ ہم ایسا لشکر لے آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ درباریوں سے پوچھا کہ کون ملکہ سبا کا تخت لا سکتا ہے؟ ایک عفریت جن نے کہا کہ میں قوی اور امین ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اسے لا سکتا ہوں۔ لیکن ایک دوسرے صاحب علم کتاب جس کے پاس تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ عرش یعنی تخت یمن سے فوراً فلسطین لایا گیا۔ حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ میرے لیے شکر اور ناشکری کا امتحان ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ ملکہ سبا یمن سے فلسطین آئی، حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوئی، شیشے کے فرش کو پانی کا حوض سمجھ کر پائنچے چڑھا لیے۔ بالآخر سورج کی پرستش کرنے والی یہ ملکہ سبا اپنے شرک و ظلم کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے پیراگراف میں حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ ہے، ان کے ظلم کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں پانچویں پیراگراف میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس طرح پھر ہم آخر میں جو دیکھتے ہیں کہ ان کی آیت نمبر 59 میں، جو اس پارے کی آخری آیت ہے، کہ انبیاء کرام کی خدمات توحید کی تعریف کر کے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ ان میں پہلے توحید حمد کا ذکر ہے، پھر اوپر جو ذکر کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام جیسے منتخب بندوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ 20ویں پارے میں ہے، ہم کل اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔